حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑتے وقت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے ہوں گے اور صلاۃ و سلام عرض کر کے رخصت کی اجازت طلب کی ہوگی۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلا شبہ دیدہ خونباز نے اشک غم کی بارش کی ہوگی، قلب حزین صدمے جدائی اور فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا، اور لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا، آغوش رحمت اور محبت میں لے کر لوریاں دینے والے نانا جان، ماتھے رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا، آج میرے حال دیکھو، آج میرا حال دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میں غمگین اور پریشان ہوں، اشکبار ہوں، اس لیے کہ آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور ادھر روضہ انور میں ناز و نام سے پالنے والے نانا جان، جنہوں نے اپنے نواسے حسین کے لیے اپنے لخت جگر ابراہیم کو قربان کر دیا تھا، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و الم کا دن تھا کہ نواسے رسول جگر گوشے بطول اپنے نانا جان سے جدا ہو رہے ہیں، اور جدائی بھی کیسے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام اپنی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے برادر معظم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے جنت البقیع میں حاضری دی، اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور میرے سر کو اپنی آغوش رحمت نے لے لیا۔ حضرت امام علی مقام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امت کی جفاؤں سے تنگ آ کر اور یزید پلید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مقدس شہر مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین ان قریب تو میرے پاس آ جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر شہید ہو رہا ہے۔ اے میرے حسین صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تو بھی اپنے باپ، اپنی امی اور میرے پاس پہنچ کر ہمارے ساتھ خانے بہشت پر بیٹھ کر خالق العباد کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اس کے ساتھ امام حسین بیدار ہو گئے اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ اسی شوق شہادت میں آپ نے مکہ معظمہ جانے کا عزم مصمم کر لیا، اور اپنے نانا جان کو آخری سلام اور الوداع کہتے ہوئے 4 شعبان المعظم 60 ہجری مطابق 10 مئی 481 عیسوی بروز جمعرات ماہ اہل و عیال آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ماہ اہل و عیال مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، میں آپ پر فدا ہوں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو کوفہ کا ارادہ ہرگز نہ فرمائیں، کیونکہ وہ ایک منحوس شہر ہے، وہیں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے، اور وہیں آپ کے برادر معظم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ان پر نیزے کا وار کیا گیا، جان جاتے جاتے بچی۔ آپ حرم محترم مکہ شریف ہی میں رہیے، آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ میرے چچا اور ماموں آپ پر نثار ہوں، آپ حرم کعبہ کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ خدا کی قسم، اگر نصیب دشمنہ آپ پر کوئی آنچ آئی تو ہم سب غلام بنا ڈالے جائیں گے۔ جب آپ مکہ شریف
داخل ہوئے۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر بھی مکہ ہی میں تھے، وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ آپ کے دیدار پر انوار سے اپنے دیدہ و دل کو روشن و منور کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ کوفہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے وفادار اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا، لہذا آپ کے تمام محب وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کو کوفہ کی درخواستیں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جبکہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کرنا اور امام علی مقام کا بیعت یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا، تو کوفہ کے تمام شیعہ سلیمان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے کہا، معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا، ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا، پھر لکھو۔ تو انہوں نے آپ کی طرف خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی کو سلیمان، مسیب اور تمام لوگوں کے انہوں نے نام لکھے کہ ان کا سلام، بعد حمد و صلات اللہ پر سلامتی نازل فرمائے۔ ہم لوگوں پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے کہ خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ اتنا خط انہوں نے لکھا۔ یہ اہل کوفہ کی جانب سے پہلا خط تھا جو عبداللہ بن سبا ہمدانی اور عبداللہ بن والی کے ہاتھوں سے روانہ کیا گیا۔ یہ دونوں بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے 10 رمضان المبارک کو مکہ پہنچے اور خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اہل کوفہ زیادہ صبر نہ کر سکے اور اس خط کے بھیجنے کے 2 روز بعد تقریباً 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں۔ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں ارسال کی گئیں۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں کی عرضیاں آپ کی خدمت میں روانہ کی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 150 خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں ارسال کیے گئے۔ سب سے آخری خط جو ہانی بن ہانی، سبی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف سے پہنچا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو ان تمام خطوط کا جواب دیا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے، تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیے ہیں۔ اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی تم لوگوں کے پاس جلد چلے آئیں گے۔ امام مسلم بحکم حضرت امام علی مقام کوفہ روانہ ہوئے تو اپنے 2 کم سن کم عمر صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے کر کوفہ پہنچے۔ مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر شیعان علی جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے آئے اور وہ 12,000 تک اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے جذبات، عقیدت و محبت کو دیکھا تو امام علی مقام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا
جس میں یہاں کے حالات کی